اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من باللہ ایسے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز سے پڑھ رہے ہو آپ، صحیح تھوڑا نہیں پڑھ رہے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زور سے پڑھیں، زور سے، شاباش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم کون سا سبق پڑھیں گے؟ تختی نمبر 4 تنوین۔ شاباش، زور سے۔ تختی نمبر 4 تنوین۔ مصباح، آپ نے آواز نہیں نکال رہی ہو، آواز سے پڑھو۔ آج ہم کون سا سبق پڑھیں گے؟ تختی نمبر 4 تنوین۔ تختی نمبر 4 تنوین، شاباش۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ شاباش۔ اس لکی کے اوپر کیا ہے؟ دو زبر۔ دو زبر کو کیا کہتے ہیں؟ دو زبر کی تنوین۔ دو زبر کی تنوین۔ دو زبر کو کیا کہتے ہیں؟ دو زبر کی تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر کو کیا کہتے ہیں؟ دو زبر کی تنوین کہتے ہیں۔ با کو کیا ہے؟ دو زبر۔ ہاں بتائیں، با کو کیا ہے؟ دو دو زبر کی تنوین۔ زبر کی با کو کیا ہے؟ دو زبر کی تنوین۔ ہاں شاباش۔ دو زبر کی تنوین کہاں ہے؟ اوپر۔ اوپر، شاباش بچوں۔ دو زبر کی تنوین ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ تنوین کو کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ گننے سے۔ گننے سے۔ تنوین کو کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ گننے سے۔ گننا کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز چھپا کر پڑھنے کو گننا کہتے ہیں۔ گننا کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز چھپا کر پڑھنے کو گننا کہتے ہیں۔ ہاں، گننا کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز چھپا کر پڑھنے کو گننا کہتے ہیں۔ گننے کی مقدار کیا ہے؟ ایک الف کے برابر۔ گننے کی مقدار کیا ہے؟ ایک الف کے برابر۔ ایک الف کا اندازہ مقدار کس طرح لگایا جاتا ہے؟ ایک الف کا اندازہ کس طرح لگایا جاتا ہے؟ بھول گئے؟ پڑھایا تھا نا آپ کو۔ بند انگلی کو درمیانی رفتار سے کھولنا یا کھلی ہوئی انگلی کو درمیانی رفتار سے بند کرنا۔ بند انگلی کو درمیانی رفتار سے کھولنا، کھلی ہوئی انگلی کو درمیانی رفتار سے بند کرنا۔ بند انگلی کو درمیانی رفتار سے کھولنا، کھلی ہوئی انگلی کو درمیانی رفتار سے بند کرنا۔ ایک الف کا اندازہ کس طرح لگایا جاتا ہے؟ بند انگلی کو درمیانی رفتار سے کھولنا، ہاں کھلی انگلی کو درمیانی رفتار سے بند کرنا۔ ہاں شاباش۔ دو زبر کے تنوین کے ساتھ کہیں الف لکھا ہوتا ہے، کہیں یا لکھا ہوتا ہے، اس کو جوڑ میں یا رواں میں پڑھتے ہیں؟ نہیں، شاباش۔ یہ بات ہمیشہ یاد کرنا کہ دو زبر کی تنوین کے ساتھ دو زبر کی تنوین کے ساتھ کہیں الف لکھا ہوتا ہے، کہیں یا لکھا ہوتا ہے، نہ ہی اس کا جوڑ میں نام لیتے ہیں، نہ ہی اس کو رواں میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہ ہی وا کو جوڑ رواں میں پڑھتے ہیں، نہ ہی یا کو جوڑ اور رواں میں پڑھتے ہیں۔ یہ دو زبر کے تنوین ساتھ لکھا ہوتا ہے، دونوں حرف، لیکن ان کو پڑھا نہیں جاتا ہے۔
عربی کے گرامر کے حساب سے یہ 2 حرف لکھے ہوتے ہیں، کئی اور بھی حرف لکھے ہوتے ہیں، ان کو پڑھا نہیں جاتا ہے، لکھے ہوتے ہوئے ہیں لیکن ان کو پڑھا نہیں جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جوڑ کرتے ہیں۔ اس حرف کا جوڑ ہے با دو زبر، اس حرف کا جوڑ ہے با دو زبر، اس حرف کا جوڑ کیا ہے؟ بعدو زبر، اس حرف کا جوڑ کیا ہے؟ بعدو زبر، اس حرف کا جوڑ کیا ہے؟ بعدو زبر، بعدو زبر ہے اس حرف کا جوڑ، بعدو زبر کیا ہے؟ اس حرف کا جوڑ، بعدو زبر کیا ہے؟ اس حرف کا جوڑ، بعدو زبر کیا ہے؟ اس حرف کا جوڑ، آگے چلیں۔ اس حرف کا جوڑ ہے تا دو زبر، اس حرف کا جوڑ ہے تا دو زبر، اس حرف کا جوڑ کیا ہے؟ بعدو زبر، اس حرف کا جوڑ کیا ہے؟ بعدو زبر، اس حرف کا جوڑ کیا ہے؟ بعدو زبر، اس حرف کا جوڑ ہے فا دو زبر، اس حرف کا جوڑ ہے فا دو زبر، اس حرف کا جوڑ کیا ہے؟ بعدو زبر، اس حرف کا جوڑ کیا ہے؟ بعدو زبر، اس حرف کا جوڑ کیا ہے؟ بعدو زبر، فا دو زبر۔ فا کون سا حرف ہے؟ نرم حرف ہے۔ فا کون سا حرف ہے؟ نرم، آپ کو یاد نہیں ہے؟ آپ نے بتایا ہی نہیں۔ فا کون سا حرف ہے؟ نرم۔ اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ نرمی سے۔ ہاں، فا کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے۔ اب اس کا جوڑ کریں گے تو 2 زبر میں سٹی ہوگی اور فا میں سٹی نہیں ہوگی، سا کو نرم پڑھیں گے۔ فا دو زبر، اس حرف کا جوڑ کیا ہے؟ بعدو زبر، ہاں شاباش، ایسے ہی۔ اس حرف کا جوڑ کیا ہے؟ بعدو زبر، فا دو زبر۔ بعدو زبر، فا میں سٹی نہیں بجاؤ، فا کو نرم ہی پڑھو۔ بعدو آگے چلے۔ اس حرف کا جوڑ ہے جیم دو زبر، اس حرف کا جوڑ ہے جیم دو زبر، اس حرف کا جوڑ کیا ہے؟ جیم دو زبر، اس حرف کا جوڑ کیا ہے؟ جیم دو زبر، اس حرف کا جوڑ کیا ہے؟ جیم دو زبر، جیم دو زبر، جیم دو زبر، اس حرف کا جوڑ کیا ہے؟ جیم دو زبر، اس حرف کا جوڑ کیا ہے؟ جیم دو زبر، جیم نہ کر، ایسے نہیں کرو، جیم بس ادھر آواز بند ہو جائے، جیم اس کے بعد 2 زبر۔ دو زبر، ہاں صحیح ہے یہ سبق۔